اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذرا دیکھو انور کے انوار غیبی، ذرا دیکھو انور کے انوار غیبی، نہا کس قدر ہے آیاں کیسے کیسے۔ محترم بزرگان ملت، عزیز طلبہ، اس ماہ کی مناسبت سے خاص طور پر آج 29 جمادی الاولیٰ کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ اسی 29 جمادی الاولیٰ کو اسی دکن کی دھرتی پر، اسی شہر حیدرآباد، اسی علم قلعہ جامعہ نظامیہ میں آرام کرنے والی عظیم شخصیت شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی فضیل الجنگ علیہ الرحمہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرماتے ہیں 1336 ہجری میں، کہ اس عالم میں آپ 1264 ہجری میں تشریف لاتے ہیں۔ 71 یا 72 سال کی اس زندگی میں وہ عظیم کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں کہ لوگ صدیوں میں بھی ایسے عظیم کارنامے انجام نہیں دے سکے، ویسے عظیم کارنامے آپ نے انجام دیے۔ شیخ الاسلام کس ذات کا نام ہے؟ شیخ الاسلام بظاہر ایک شخصیت کا نام ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، حقیقت میں وہ ایک جماعت ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء میں، کیونکہ وہ سب انبیاء کے جد ہونے کی وجہ سے امت واحدہ کہا، اسی کی مطابقت کرتے ہوئے اولیاء در حقیقت انبیاء ہی کے سچے جانشین ہوا کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوا کرتے ہیں۔ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ کی شخصیت ہمہ پہلو شخصیت ہے، آپ اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے، امت واحدہ تھے۔ تو اب شیخ الاسلام کون ہیں؟ شیخ الاسلام شیخ الاسلام صرف نام ہی کے نہیں، بلکہ شیخ الاسلام پوری معنویت کے ساتھ۔ شیخ الاسلام وہی ہوتا ہے جو عالم شریعت بھی ہو، عالم طریقت بھی ہو۔ دنیا میں جس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ شیخ الاسلام جو عالم شریعت بھی ہوا کرتا ہے، عالم طریقت بھی ہوا کرتا ہے، مجمع البحرین جس شخصیت کی میں کیفیت ہوا کرتی ہے، اسی کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے محبت کرنے والا اور سنتوں کی اتباع کرنے والا۔ ابھی ابتدا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم میں بھیجے جانے کا مقصد جو بیان فرمایا، تلاوت کتاب اور تزکیہ نفس، تعلیم کتاب حکمت۔ تلاوت کتاب تو یہ ذریعہ ہے تزکیے کا اور تعلیم کا۔ تو بتایا گیا کہ 2 مقاصد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں بھیجے جانے کے ہیں، ایک ہے تعلیم، دوسرا ہے تزکیہ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم میں مستغرق ہو جانے والے، منہمک ہو جانے والے، تفاصیل کے ساتھ یعنی اس میں مشغول ہونے والوں کو علماء کہا جاتا ہے، گرچہ کہ ضروری حد تک وہ تزکیہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ بغیر تزکیہ کے عالم نہیں کہلاتا۔ تزکیہ بھی ضروری ہے، لیکن تزکیہ کے تمام تفاصیل اور اس پر تمام مباحث اور تزکیہ کے تمام مطلب یہ کہ اس کے اصول و فروع سے لوگوں کو مطلع کرنا وغیرہ، اس میں انہماک کے بجائے وہ صرف تعلیم و کتاب حکمت میں جو منہمک ہوا کرتا ہے اسے عالم دین کہا جاتا ہے۔ اور ضروری حد تک جو دین پر چلنے کے لیے جو باتیں ضروری ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ ہی کے اندر اپنی زندگی کو جو غرق کر دیتا ہے،
منہمک ہو جاتا ہے تزکیہ نفوس تزکیہ قلوب میں، اسے صوفی کہا جاتا ہے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ جو دونوں کا جامع ہو اسے عالم ربانی کہا جاتا ہے، اسے صوفی صافی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے۔ شیخ الاسلام کون ہے؟ عالم ربانی ہے، بلکہ کتاب و حکمت، کتاب اللہ کی تعلیم کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے 3 پارے میں؟ کونوا ربانیین، سب جانتے ہیں تقریباً طلبہ عربی، رب ربانی، رب والا ہو جاؤ، جس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ والا ہو جاؤ۔ کونوا ربانیین، کس لیے؟ کس بنیاد پر؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے جو کتاب اللہ کی تم تعلیم دیتے ہو۔ تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ ربانی ہونا ہے، اللہ والا ہونا ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم بہ تدرسون، جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جو کچھ تم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کا واحد مقصد ربانی ہونا ہے۔ یقیناً شیخ الاسلام کی ذات میں یہ کیفیت ہم مکمل طور پر پاتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی ربانی ہے۔ آپ یقیناً آپ کی علماء ربانیین میں ہونے میں ذرا بر بھی شک نہیں ہو سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ صرف عالم ربانی ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں۔ اور شیخ الاسلام ایک وقت واحد میں مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، صوفی بھی ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم جو وہ نعمت ہے وہ ہے عالم ربانی ہونا۔ عالم ربانی بھی ہے، جو آج کی اس ناچیز کی تقریر کا موضوع ہے۔ اب شیخ الاسلام کی کتابیں آپ کی ساری زندگی آپ کے صوفی ہونے کی واضح دلیل ہے، بین دلیل ہے۔ یوں تو ساری کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہی رنگ دکھائی دے گا، کیا کہ اللہ والا بن جائے۔ یہی وجہ ایک مقام ایسا آ گیا، مخالص اسلام سیاسٹم میں اس آیت کریمہ کو لکھ کر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوا نہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو کتابیں پڑھتے ہیں، مفہوم حضرت فرما رہے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر علماء سے مشہور ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان میں خوف خدا نہ ہو، جب تک ان میں خوف خدا نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوا کرتے ہیں۔ حقیقت میں عوام تو ڈرتی ہے، لیکن حقیقت میں کامل طور پر ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء۔ پھر آگے چل کے دلیل دے رہے ہیں، یورپ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علوم عربیات کے ماہر ہیں، بڑے بڑے۔ اب جانتے ہیں کہ انہوں نے یعنی بڑی بڑی ڈکشنریاں، یہی نہیں دینی کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ یہی نہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حدیث کی پہلی سب سے ڈکشنری جو 7 جلدوں میں جو لکھنے والے پہلی جماعت کون ہے؟ مستشرقین کی جماعت ہے۔ صرف ایک ہی مسلمان اس کا رکن ہے جو اس کا بڑا تھا، اے جی ونسنگ، آج بھی موجود ہے، جو 7 علوم میں جو حدیث کی ڈکشنری۔ یہ سب کچھ حضرت لکھتے ہیں کہ خود یورپ میں بڑے بڑے علوم عربیہ کے ماہرین پائے جاتے ہیں، کیا ان کو عالم کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ تو یقیناً وہ جو علماء کہلاتے ہیں، اگر ان کے اندر خوف و خشیت نہیں ہے تو وہ انہیں عالم کہلانے کا استحقاق انہیں حاصل نہیں ہے، انہیں عالم نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے ان کے پاس عالم کی سرٹیفکیٹ ہے، عالم نہیں ہے، یہ حضرت کا الفاظ نہیں، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس مولوی کی سرٹیفکیٹ ہے، مولوی نہیں ہے۔ ان کے پاس فاضل کی سرٹیفکیٹ ہے، فاضل نہیں ہے۔ یہ کون لکھ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے بات؟ عالم ربانی ہی کہہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح خوف خدا
تقوی، پرہیزگاری کے یہ عناصر آپ کی وہ عظیم کتابیں جو لوگوں کے قلوب میں ہر زمانے میں تبدیلی پیدا کرتے رہے اور ان کے دلوں میں علم و عرفان کے چراغ کو جلاتے رہے، کہ آج بھی آپ کی کتابوں میں یہ عنصر نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ شیخ الاسلام یوں تو مستقل طور پر تصوف کے مضامین بھی آپ کے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ خود مقاصد العام حصہ اشتم کو لے لیجئے، اس میں تقریباً تصوف ہی کے مضامین کا اصطلاحی مضامین ہو، کا تزکیے سے متعلق ہو، سارے مضامین آپ کو ملیں گے۔ اور اسی کے آخر میں وحدت الوجود کا رسالہ بھی ہے، خلق افعال کا بھی رسالہ اسی کے اندر ہے۔ مقاصد العام حصہ پنجم میں بھی آپ کو کثرت سے آپ نے تصوف کے موضوع پر روشنی ڈالی، اور مستقل طور پر اور ایک کتاب لکھی، انشاءاللہ عنقریب وہ بھی اردو میں اس کا ترجمہ منظر عام پر آئے گا، کہ فارسی میں جس کا نام ہے کہ انوار التمجید، بے شمار تصوف سے تعلق رکھنے والی روایات کو آپ نے اس میں جمع کیا۔ اور اس کتاب پر جو فارسی میں ہے، اس کتاب پر تقریر کس نے لکھی؟ آپ کے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کتاب جو مولوی انوار اللہ علیہ الرحمہ نے لکھی ہے کہ یہ طالب شریعت اور طالب طریقت دونوں کے لیے کافی ہے، جو اس کے انوار کی روشنی میں اپنے راستے کو طے کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اس کتاب کی تقریر ہے کن کی؟ اب اندازہ لگائیے کہ جو اتنے بڑے شیخ جب اپنے مرید کے بارے میں جب ان کا یہ خیال ہے تو اندازہ لگائیے کہ ان کی علم کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، شیخ الاسلام کی، شیخ اللہ اسلام کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس حد درجے آپ تزکیہ تصوف پر آپ نے اس پر توجہ مبذول فرمائی، توجہ مرکوز کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت کم طلبہ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح شریعت کے ضروری مسائل سے ہر آدمی واقف ہو جائے، تو آپ نے حکم دیا کہ ایک ایسی کتاب تیار کی جائے کہ عام آدمی بھی شریعت کے سارے مسائل سے تقریباً ضروری مسائل سے واقف ہو جائے۔ تو آپ کے حکم کی بنیاد پر آج تقریباً اس کا فیض عام ہے، جس کو اہل خدمات شریعہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی اگر اپنی سجادہ کوئی شیخ کی مسند پر بیٹھتا ہے تو جس طرح عام آدمی کو شریعت کے مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے، اسے طریقت کے مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت سید محمد شتاری علیہ الرحمہ کو حکم دیا کہ ایک کتاب ضروری طریقت کے تقریباً مسائل اس میں جمع ہو، اور ایک شیخ طریقت کو جس کا علم رکھنا ضروری ہے ترتیب دی جائے۔ تو آپ کے حکم سے آپ نے ہدایات الشیوخ کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔ تو یہ آپ نے اہتمام کیا۔ شیخ الاسلام جب اللہ تعالیٰ کسی عظیم ہستی کو اس عالم میں جلوہ گر فرماتا ہے تو شروع ہی سے عنایات الہیہ، شروع ہی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ عطا تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، لیکن کن کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟ کن کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟ حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اس کے سوا نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا، یقیناً تقسیم کرنے والا میں ہوں، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دین تو اسی کی ہے، وہی دیتا ہے، لیکن تقسیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو عظیم مقام عطا فرماتا ہے، ابتدا ہی سے بلکہ پیدائشی سے پہلے ہی سے کچھ آثار ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ عنایت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت میں وہ اس عالم میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور عنایت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اس عالم میں بھی جاتا ہے تو وہ جاتے ہوئے کچھ شواہد ایسے چھوڑ کر جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی ایک خاص عنایت ان پر ہے۔ شروع سے آخر تک ایسے کئی واقعات پڑھ لیجئے، جیسے عالم میں آتے ہیں
کئی دن تک آپ کی والدہ ماجدہ کو اولاد نہیں ہوئی، کئی مرتبہ ہر مرتبہ آپ حضرت کی اور سے شریف میں سنتے ہیں، تو اس وقت ایک یتیم شاہ مجذوب نامی بزرگ نے یعنی یہ بشارت دی کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی، ایک عظیم عالم ربانی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں کہ جب آپ اس عالم میں جلوہ گر ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت اللہ کے ایک ولی نے تعبیر دی کہ اللہ ایک لڑکا عطا فرمائے گا جو حافظ قرآن محافظ علوم فرقان ہوگا، قرآن کا حافظ بھی ہوگا، صرف عالم ہی نہیں بلکہ محافظ بھی ہوگا، محافظ علوم فرقان ہوگا۔ تو یہی وہ فیضان ہے جو ہم آج جامعہ نظامیہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ آج جتنی بے شمار دکن کی دھرتی پر آپ علمی جو جتنی تحریکات ہے وہ حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمہ کا فیضان ہے، خواہ دائرۃ المعارف ہو، خواہ مکتب آصفیہ ہو، خواہ اشاعۃ العلوم ہو، کہ حضرت بانی جامعہ کی تحریک سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم لوگوں کے لیے علم کے یہ دروازوں کو کھول دیا۔ شیخ الاسلام کی عظمت کا کیا کہنا کہ یوں تو آپ عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے بیان سنا کہ کیسے اللہ کی حبیب کی عنایت کہ جب آپ فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے، آپ کے مریدہ جو جن کا کشف عام طور پر صحیح ہوا کرتا تھا، تو خود شیخ الاسلام بھی یعنی اس کا ذکر کیا کرتے تھے، تو درس میں کبھی اگر کوئی مشکل مضمون آ جاتا، کیسے مشکل مضمون فتوحات مکیہ جس کا سمجھنا علماء کے لیے بھی آسان نہیں ہے، کہ خواہ عربی کا کتنا ہی ماہر ہو لیکن اس کے مضامین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تو کبھی رک جاتے تو اللہ کے اولیاء کی طرف متوجہ ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود متوجہ ہوتے، فرماتے کہ میرا یعنی لڑکا یہ اس مضمون کے حل سے قاصر ہو گیا ہے، تو وہ مضمون منکشف ہو جاتا۔ اس طرح کئی بزرگوں کو آپ کے محفل میں کس لیے کہ تاکہ وہ برکتوں سے مالا مال ہو کر علماء کو فیضیاب کرے، اور درس کس کو دیا جاتا تھا؟ علماء کو دیا جاتا تھا۔ کون سی کتاب کا؟ فتوحات مکیہ کا۔ اس طرح عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، کیونکہ آپ کے جو علمی عرفانی جو مضامین ہیں کہیں اس کے بیان کرنے میں کہیں یہ باتیں نہ چھوٹ جائے، اس لیے پہلے میں حضرت کے ضروری حالات بیان کر کے ادھر آؤں گا۔ وہ یہ عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ جو آگے چل کر جو مجدد وقت ہونے والا ہے، آگے چل کر جو لوگوں کا امام ہونے والا ہے، آگے چل کر جو شیخ الاسلام ہونے والا ہے، اس طرح عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی زندگی کی شامل حال ہوتی ہے۔ ابتدا میں دیکھ لیجئے، زندگی کے تمام اطوار میں دیکھ لیجئے، بلکہ یہ بھی فرماتی ہیں آپ کی مریدہ، میں جب بھی عالم مکاشفہ میں دیکھا، مراقبہ میں دیکھی، تو جب بھی شیخ الاسلام کو میں نے دیکھی تو میں نے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے اس عالم میں دیکھی کہ آپ کے یعنی چہرے مبارک سے نور یعنی مطلب یہ کہ نکل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، اس عالم میں دیکھی۔ تو اب اس کے بعد اس عالم میں جب رخصت ہوتے ہیں، یعنی 29ویں جمادی الاولیٰ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، تو 1336 میں آپ جانتے ہیں کہ دکن کے اقطاب جو گزرے ہیں انہی میں سے قطب، ہر زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ قطب ہوا کرتا ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جو اولیاء کی جسے سیادت حاصل ہوا کرتی ہے، کہ تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی قطب ہوا کرتا ہے۔ تو دکن کے اقطاب میں سے قطب حضرت یحییٰ پاشا علیہ الرحمہ رضوان جو مصری گنج میں آرام فرما رہے ہیں، عالم مراقبے سے اچانک وقت سے پہلے وہ اٹھتے ہیں اور اپنے فرزندوں اور جو موجود تھے مریدین سے کہتے ہیں کہ حضرت مولانا انور اللہ علیہ الرحمہ کی کوئی خبر ہے، ان کے بارے میں کوئی جانتے ہیں تو بتائیے مجھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو آپ کے فرزند مریدین کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ آخر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ایسا؟ ابھی خبر ملی ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ میں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مراقبے میں تھا تو حیدرآباد شہر کی ساری سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ آ رہا ہے
جب بادشاہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ خالی وزراء جاتے ہیں تو روڈ بند کر دیتے ہیں، بادشاہ آتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی تمام کے تمام لوگ کسی بادشاہ کے عروج جلوگر ہونے کے منتظر ہے، روڈوں کو بند کر دیا گیا، بڑا ازدحام ہے، روڈوں کے کنارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے انتظار میں، ان کے استقبال کے لیے۔ میں بھی وہ بھیڑ میں مل گیا، حضرت یحییٰ پاشا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں بھی وہ بھیڑ میں مل گیا۔ اتنے میں سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوگر ہوئے۔ لوگوں نے بتایا، پہلے تو پوچھا لوگوں کو کہ کون آنے والے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اولیاء بھی تھے۔ کہنے لگے کہ محمد عمران اللہ فاروقی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے حبیب اس جنازے میں شریک ہو کر اپنے انوار سے منور کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس طرح اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کسی شخصیت کو عظیم مقام عطا فرماتا ہے تو کیسے عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شامل احال ہوتی ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات آپ کو آپ کی زندگی پاک میں ملیں گے۔ اب آئیے، شیخ الاسلام کا تقوی و زہد اب تو ہر مرتبہ سنتے ہیں کہ صرف ایک فعل ایسی آئی کہ جو سود سے متعلق تھی، اب استعفیٰ دے دیا۔ ابھی شادی ہو کر بتایا گیا کہ 3-4 سال جب کہ زیادہ، اور والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، سخت مالی مسائل کے شکار ہو رہے تھے، ایسے عالم میں بھی آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہاں تک کہ اس وقت کا جو وہ اس محکمے کا مال گزاری کا جو صدر تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ سے اس قسم کی آئندہ فائل نہیں لکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ملازم ہے تو کام کرنا ہی پڑے گا، تو رعایت کرے گا، دوسرا نہیں کرے، یقین ضروری نہیں ہے کہ رعایت کرے۔ تو آپ نے استعفیٰ دے دیا، اسے چھوڑ دیا کہ اب اس کو کیوں کہ یہ آیت کریمہ پیش نظر تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ کو پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے اس مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ یہ آیت کریمہ کی مکمل آپ کی زندگی جامع نظام کی بنیاد بھی اسی توکل پر قائم فرمائی، اور ہمیشہ آپ اپنے سارے کے سارے اساتذہ سے بھی کہا کرتے تھے ہمیشہ توکل کو، مطلب ہے کہ طلباء کی تعداد بڑھتی جاتی تھی تو حیرانی ہو جاتی تھی کہ کچھ نہیں ہے، فرمایا کہ ہم نے اس جامع نظامیہ کو توکل کی بنیاد پر قائم رکھا، قائم کیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پوری آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پورا کر کے رہتا ہے کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تو انسان جلدی کرتا ہے کہ ہم کیا نہیں، مطلب ہے کہ توکل تو کر رہے ہیں، نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اپنے وقت پر وہ یقیناً وہ چیز اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہتا ہے۔ تو آیت کریمہ آپ کی ساری زندگی سے آیت کریمہ کی تفسیر تھی، اور کس حد درجے مطلب ہے کہ آپ کا دسترخوان وسیع تھا، بتایا گیا۔ یوں تو عام دنوں میں 10 15 20 عشرات کبھی 100 تک بھی جاتے تھے آپ کے دسترخوان پر، لوگ مطلب ہے کہ کھایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے بہت دولت تھی، نہیں، بلکہ بسا اوقات تو اکثر قرضہ لے کر آپ ان کی ضرورتوں کو مطلب حاجت مندوں کو کھلایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں بتایا گیا ہے کہ اپنی ابتدائی زندگی میں 100 لوگ، پھر بڑھتا چلا گیا 200 لوگ، کہ آخر زمانے میں آپ کے ماہ رمضان میں دسترخوان پر جو افطار و سحر میں جو لوگ روزانہ، آج 400 لوگوں کی دعوت ایک دن کرنے کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے جاتے ہیں، روز آنا آپ کے دسترخوان پر 400 لوگ مستفید ہوا کرتے تھے افطار و سحر میں، اور جس کے ذمے خرچہ تھا کہ ان کا بیان ہے کہ ہر مہینے کی آخر میں مطلب حضرت قرضہ لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ کیا یہ عالم ربانی کی شان نہیں؟ یقیناً۔ یہ متقی کی شان نہیں؟ یقیناً۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کو بتا دیتے ہیں۔ اب یہ تو کرامت ہی کہیں گے، یہ تو اسلاف کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان، کہ رات بھر کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، رات بھر پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم کیا ہے 12-1 بجے جگ گئے، فجر کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو جماعت چھوٹ جاتی ہے، 1-2 بجے تک ہم جاگتے ہیں، الحمدللہ یہ پابندی کرنے والے ہیں، لیکن جماعت چھوٹ جاتی ہے، یا اگر جماعت مل بھی جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، ظہر تک سو جاتے ہیں، 3-4 بجے جگ جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ حضور غوث پاک کی زندگی کو پڑھ لیجئے
کہ رات میں اگر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے تو دن میں مکتب میں ہے یا خانقاہ میں ہے. ایک علامت نہیں تو کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابتدائی زندگی میں رات میں کچھ سویا کرتے تھے، لیکن آخر ہوتے ہوتے اور رات کا سونا بھی بند ہو گیا. کتنا سویا کرتے تھے؟ پڑھ لیجیے آپ کی سیرت میں کہ رات میں بالکل سونا بند ہو گیا. ابتدا میں اشراق سے لے کر چند گھنٹے سویا کرتے تھے، وہ بھی کم ہو گیا کہ صدارت العالیہ کا جو عظیم عہدہ دیا گیا، جس سے بے شمار اصلاحی کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیا، تو بتایا گیا کہ صرف 9 بجے اتنی ہی نیند، اشراق سے لے کر 9-10 بجے تک اتنی ہی نیند. اور رات کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا. ایک حصہ مغربی عشاء کے بعد سے لے کر یعنی 12 بجے تک یا نصف قریب یا ایک ثلث رات تک فتوحات مکیہ کا علماء کو درس دیا کرتے تھے، طالبان طریقت کو. اور ثلث حصہ تصنیف، رات کا تصنیف، تالیف، ذکر الہی. اور آخری ثلث حصہ صرف نماز میں. اب نہیں مکمل ثلث حصہ نماز میں. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اذکار جو آپ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے اشغال کر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی محبت کی ازدیاد کا باعث ہے. لیکن بتایا گیا کہ بڑے بڑے اولیاء کی سیرت پڑھ لیجیے، آخر میں 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، کثرت تلاوت قرآن اور نماز. اور اسی یعنی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے نماز تاکہ معراج بن جائے، تلاوت قرآن گویا اللہ سے مناجات بن جائے، اس لیے سارے ذکر و اذکار کی محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے. مقصد یہی ہے کہ نماز معراج بن جائے اور تلاوت قرآن اللہ سے مناجات بن جائے. تو اس لیے سارے اولیاء کی سیرت پڑھ لیجیے. آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ آپ کے صاحبزادے رو رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے رو رہے ہیں، ان کی تسلی دینے کے لیے لوگوں کو نہیں کہتے، کیوں کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. لیکن اب اس اندازہ لگائیے کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یقیناً تسلی دینے کے لیے اس عمل کا اظہار بھی ضروری تھا. فرمایا کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ اسی مقام پر تمہارے باپ نے 7000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا، 7000 مرتبہ قرآن کریم کی. یہ پڑھنا ایسا نہیں تھا جب پڑھتے تو کئی مسائل، یہ پڑھنا ایسا نہیں تھا شریعت کے مسائل، یہ پڑھنا ایسا نہیں تھا طریقت کے مسائل. شیخ الاسلام انہی اسلاف کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیے یہاں تک کہ آپ کے خلیفہ، آپ کے خلفاء مشہور خلفاء آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا مفتی رکن الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود کان اللہ لہ، جو مکہ مسجد کے ابتدائی خطبہ میں سے تھے یا آپ کے خلفاء میں سے ہیں. وہ ان کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ آپ تہجد کی جو آخری ثلث یعنی مطلب حصے میں نماز پڑھتے تھے، اس میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو ایک 12 رکعت میں قرآن کیسے ختم ہوتی ہے؟ اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور یہی وہ مفتی محمود کان اللہ لہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، وہی ہے کہ ایک مرتبہ 21 سال کی عمر تھی کہ علوم ظاہریہ سے تقریباً فراغت کے قریب تھے. فرمایا کہ میں بھی اس ناچیز کو بھی اس فتوحات مکیہ کے درس میں شریک ہونے کی اجازت دیجیے، جو علماء ہی کو اجازت تھی. فرمایا بیٹے ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے. حضرت مجھے درس کا بہت اشتیاق ہے، آپ ہی انتظام کر دیجیے. تو اس کے بعد پھر خیال آیا حضرت وہ الماس ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہونا، آپ کے درس میں آ رہا ہے. فرمایا بیٹے شادی کا مطلب یہ نہیں ہے، شادی کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے حلقہ ارادت میں ابھی شریک نہیں ہوئے، اور اس کتاب پڑھنے کے لیے خصوصی فیضان کے لیے کسی کا مرید ہونا ضروری ہے. آخر میں خود انہوں نے فرمایا کہ شیخ الاسلام سے اصرار کیا کہ میں آپ ہی کا مرید ہوں گا. حضرت نے مرید ہونے کے چند ماہ کے بعد ان کو حلقہ درس میں شریک ہونے کی اجازت دی. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں
کہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ادب قسم کے مسائل ہوا کرتے ہیں کہ اس کا ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ خلاف شریعت، لیکن اہل اللہ جانتے ہیں کہ وہ باریکیوں کو کہ بظاہر دیکھنے میں خلاف شریعت دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے اسرار جب ظاہر کر دیے جاتے ہیں تو علماء بھی اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو یقیناً یہ اللہ کی یعنی عظمت اور اللہ کی یعنی معرفت کی عظیم بات ہے، وہ اس کے معترف ہوا کرتے ہیں، اس لیے آپ مزاج سے واقف تھے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں درس میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے 40 دن تک ایک اعتراض بھی نہیں کرنا، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کھولنا درس کے بعد، 40 دن تک آپ کو اجازت نہیں ہے، 40 دن تک۔ اب فرماتے ہیں کون؟ مولانا مفتی محمود کان اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے دن درس میں شریک، ارے یہ تو پورے کی پوری شریعت کے خلاف باتیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن اجازت نہیں تھی زبان کھولنے کی۔ دوسرے دن جو ہی درس شروع کیا، جو اعتراضات دل میں آئے تھے وہ سارے کے سارے درس سے ختم ہو گئے۔ پھر دوسرے دن کے جو درس ہیں پھر نئے اعتراضات پیدا ہوئے، تو اس کا پھر جب تیسرے دن جب آپ درس دیتے تو اس طرح ہر دن جو اعتراضات آپ کے دل میں پیدا ہوتے، آنے والے دن 40 دن کے بعد پوچھے کہ بیٹے مفتی محمود کان اللہ علیہ سے کہ بتاؤ یعنی کہ جس میں کسی کا شبہ ہے؟ حضرت جو آپ کے درس میں 40 دن شریک ہو جائے تو کوئی شبہ باقی رہتا ہے؟ ساری کی ساری باتیں شریعت کے موافق ہیں، ساری کی ساری باتیں شریعت کے موافق ہے۔ تو چنانچہ اب آئیے چند یعنی جو اسرار تصوف، چند یعنی جو بہت سی آپ نے معرفت کی باتیں یوں تو جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، اب بعض ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وضاحت یعنی عام مجلسوں میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جو باتیں آسان ہیں اور جو علمی بھی ہے تاکہ علماء بھی ہیں یہاں تو ان کے لیے بھی ایک یعنی خصوصی استفادے کا یعنی سبب بن جائے، ویسی باتیں چند باتیں عرض کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ہے اب ہشتم حصہ میں ابھی ذکر کیا میں، جیسے پنجم حصہ ہے اس میں بھی تصوف کی بہت سی باتیں ہیں، ہشتم حصہ تقریباً بہت سی معرفت کی باتیں آپ نے مقاصد اللہ حصہ ہشتم میں بیان فرمائیں، اور پورا حصہ ہشتم کس کی تفسیر ہے؟ قرآن کریم کا آخری سورہ ناس کی تفسیر ہے، سورہ ناس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ اس کی تفسیر تقریباً 230 صفحے پر مشتمل، کل یعنی کئی صفحات کل کی تفسیر، اعوذ کئی صفحات، با کئی صفحات، با صرف حرف با، بی جا جو جار ہے، رب کئی صفحات، الناس ال کی تفسیر کئی صفحات، ناس ملک الناس، پورے ہر ایک کلمے کی آپ نے عالمانہ، عارفانہ، صوفیانہ تشریح کی ہے۔ اب اس کے بعد میں چند باتیں اس کی عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ اس کے بعد آخر میں یہ بھی بتاؤں گا، اگر میں بھول جاؤں تو آپ اشارہ کیجئے، کیا آخر آپ نے تصوف کے مضامین کے لیے قرآن کی آخری صورت کا انتخاب کیوں کیا، اور وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں تصوف کی باتوں کے لیے اور کھلے طور پر بھی بہت سی آیتیں ہیں، خصوصیت سے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ آپ کی یعنی جو عارفانہ نگاہ ہے، عارفانہ فکر ہے، یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے تصوف کے مضامین کے لیے اس آخری صورت کو انتخاب فرمایا۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، یہ عام لوگوں کے لیے تو بہت علمی بات ہوگی، لیکن جو خصوصاً عربی گرامر وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بالکل عام فہم بات ہے، تو اس لیے میں اس کو ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا جو عربی سے واقف نہیں ہے، کہ برب الناس، کہ آپ کہہ دیجیے اے حبیب کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، کس سے؟ یعنی وسوسہ ڈالنے والے یعنی شیطان کے شر سے۔ اب یہاں آپ فرماتے ہیں برب الناس، با حرف جار ہے، رب یہ کلمہ، یہ لفظ جلالت، یہ رب یہ مجرور ہے،
لفظ، اللہ مجرور ہونے سے پاک ہے، احتیاط کا تقاضا ہے. رب، اللہ کی ذات مجرور ہونے سے پاک ہے. کلمہ رب یہ مجرور ہے. تو اب جار مجرور کے جار کا مطلب پریپوزیشن، جار کا مطلب پریپوزیشن. تو اب یہ جو پریپوزیشن ہے، جیسے انگلش میں وتھ یا ان کے معنی ہیں، تو یہ جو جار معنی کھینچنے والا، جر ہے جو کھینچنا، مجرور جس کو کھینچا جائے، مجرور ہوتا ہے جس کو کھینچا جائے. اس کا نام جار کیوں رکھا گیا؟ کچھ وضاحت میں بھی اپنی طرف سے کر رہا ہوں. حضرت نے جو فرمایا وہ بالکل یعنی وہ بھی میں اشارہ وضاحت کروں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ با جار ہے، یعنی جار کے معنی کھینچنے والا، اور یعنی یہ رب مجرور، یعنی مطلب ہے کہ کلمہ رب یعنی یہ مجرور ہے کہ مجرور ہوتا ہے جس کو کھینچا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو سب جانتے ہیں، ہر عربی جاننے والا، جار مجرور کا کوئی نہ کوئی متعلق، جار مجرور متعلق ہوتا ہے، اس کا ایک متعلق ہونا ضروری، اس کے بغیر معنی نہیں جمتے. اسے سمجھنے کے لیے تاکہ عوام بھی سمجھ جائے، اگر کچھ کوئی سن رہے ہیں تو میں ایک آسان مثال دے دوں. یہ مثال طور پہ آئی روڈ ود دا پین، اردو میں کتبت بالقلم، عربی میں اردو میں نے قلم سے لکھا. وتھ گرچہ کہ انگلش میں کوئی بھی اصطلاح ہو، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے حرف جار، پریپوزیشن. اور قلم مجرور، قلم مجرور. اب مثال کے طور پر یہ با کو نکال دیا جائے تو معنی درست نہیں ہوتے. جب تک جار مجرور متعلق نہیں ہوگا تو معنی درست نہیں ہوتے. تو مجرور کے معنی کو ادا کرنے کے لیے جار کا ہونا ضروری ہے. نہیں کیا ہو جائے گا؟ میں قلم کو لکھا، قلم کو لکھتے، کتب تو قلم بولے تو بی نکال دو، قلم سے کیا نکال دیجئے، وتھ نکال دیجئے آپ. آئی روٹ قلم، سبق لکھتے، قلم لکھتے. تو یہ جار مجرور، یہ جار کیا کرتا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ وہ مجرور کے معنی کو واضح کرتا ہے. جب تک جار مجرور متعلق نہ ہوگا تو معنی درست نہیں ہو سکتے. مثال طور پہ آپ بولنا ہے جار مجرور کی اہمیت کیا ہے. میں حیدرآباد سے بنگلور گیا، سے تک نکال دو، حیدرآباد بنگلور. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں حیدرآباد بنگلور گیا، کیا مطلب ہے؟ سے نکال دو، تک نکال دو. تو جار کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے. کہاں تک؟ تو اب جار کس سے جار مجرور کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ فعل سے ہوتا ہے. فعل نہیں ہے تو کسی صفت سے ہوتا ہے جو فعل کے معنی میں، صیغہ صفت. صیغہ صفت جیسے اس میں فاعل سے، اس میں مفعول سے، اس سے ہوتا ہے. تو جار کا کام کیا ہے؟ وہ اس معنی کو لے جانا، کھینچنا. مجرور اس کو کھینچا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اور اس کا تعلق کس سے ہونا ضروری ہے؟ اس کا تعلق ہونا ضروری ہے فعل سے، یا فعل کے جو قائم مقام ہوتا ہے صیغہ صفت سے. جیسے مثال کے طور پر صیغہ صفت زیدٌ فی الدار، زید گھر میں ہے. کیا مطلب؟ یہاں یا تو واضح ہوتا ہے وہ صیغہ صفت، یعنی تو واضح نہیں ہوتا. جیسے الحمد ثابت للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے. لام جار، اللہ کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے متعلق ہے ثابت ان کے. لیکن اکثر یعنی مبتدا خبر میں جار مجرور کے متعلق کو محذوف کر دیتے ہیں. مان لیا جاتا ہے اٹ از انڈرسٹوڈ الحمدللہ، جیسے کہ کثر سے پڑھا جاتا ہے للہ ثابت محذوف کے متعلق، سب جانتے ہیں. اب سنیے، یہ تو آپ صبح شام اپنی درسگاہ میں پڑھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، یہ ثابت ان کیا ہے؟ صفت. یا تو فعل سے ثابت ہوگا، یا تو جار مجرور کا تعلق یا تو فعل سے ہوگا یا صفت سے. فرماتے ہیں جار کی مثال مرشد کی ہے. جار کہاں لے جاتا ہے؟ جار اللہ، اللہ کی طرف لے جاتا ہے. کہ جار کیا کرتا؟ لے جاتا. ابھی بتایا نا کیسے معنی کو لے جاتا ہے. یہ کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ تک لے جاتا ہے. اور مجرور جو کھینچے جاتا ہے، جسے کھینچا جاتا ہے، اس کی مثال مرید کی ہے. اتنا بھی کہہ دیا جائے تو تصوف کی بڑی بات ہو جاتی. یہیں تک بات نہیں ختم کی. ایک تصوف کے مشکل مسئلے کو حل فرمایا. آگے سنیے، مشکل مسئلے کو کیسے حل فرمایا؟ توحید افعالی، توحید صفاتی. عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن آپ نے کیسے حل فرمایا؟ جار مجرور کا تعلق کس سے ہوتا؟ صفت سے یا ذات سے ہوتا؟
یعنی صفت سے یا فعل سے ہوتا ہے، تو یہ مرشد کیا کرتا ہے؟ دولت خواہش نفس کی طرف جا رہا تو مرشد بننے کا لائق نہیں ہے، مرشد نہیں کہلاتا۔ ابھی بولے نا آپ، اگر خوف خدا نہ ہو تو عالم نہیں، نفس کی خواہش کا غلبہ ہو تو مرشد نہیں، ان عالم نہیں ان مرشد نہیں، کیونکہ حضرت فرما رہے جاج اللہ ہونا، اللہ کی محبت پیدا کرنے والا ہونا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ مرشد کیا کرتا ہے؟ افعال یا صفات کے سپرد کرتا ہے۔ کیسے سپرد کرتا ہے؟ یہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے، جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے وہ سب کے سب رب کا فعل ہے، وہ سب کے سب رب کی صفات کا پرتو ہے، رب کا فعل ہے۔ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے اندر للہیت پیدا ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر کہ آپ حضرت مثالیں بھی دیتے ہیں، ایک ساری کائنات، رب الناس، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ رب ہے، نافع وہی، ضار وہی، ہر چیز، لا تتحرک شیء لا یتحرک شیء الا باذن اللہ، دنیا کی کوئی شے حرکت نہیں کرتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ ایقان حد درجے جب مضبوط ہو جائے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کئی دشمن ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو آدھی زندگی اس میں ختم ہو جا رہی ہے لوگوں کی، کیا؟ دشمنوں کی دشمنی کو ختم کرنے کی تدابیر۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب رب پر پورا یقین ہوگا، ہر کام کا بنانے والا وہی ہے، ہر کام کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، تو اب دشمنوں کی تدبیریں کرنے کے بجائے رب کی محبت، رب کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ جب رب کی طرف مشغول ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود تدبیر فرمائے گا۔ اب یہ دشمنوں کی تدبیروں کو، دشمنوں کی روکنے کی تدبیروں میں مشغول ہو کر خدا سے جو بے تعلق ہو گیا، تو یقینی کس لیے بے تعلق ہو گیا؟ کہ دشمنوں کی تدابیر کو دور کرنے۔ لیکن رب کو جب ہر قسم کا خالق و مالک مانتا ہے، رب مانتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے معاملے کو رب کے سپرد فرمائے گا، تو دشمنوں کی تدابیر میں وقت خرچ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کو منوانے میں، دوستوں کو راضی کرنے میں، ان کی چاپلوسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ارے رب کے متعلق ہو جاؤ تو دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ من کان اللہ لہو۔ تو چنانچہ یہ دوستوں کے منانے میں، ان کو خرچ کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ رب سے بے تعلقی کی کیفیت ہو جائے گی۔ جب سارے کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، نافع ضار وہی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو رب سے متعلق ہو جاؤ تو سب کام بن جائیں گے۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں توحید افعالی، توحید افعالی۔ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ فعل نہیں تو کیا کرنا؟ فعل نہیں تو صفت۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ قادر۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ سمیع۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ بصیر۔ اس سے متعلق ہو جاؤ۔ کیوں کہ اگر فعل نہیں ہے تو کس سے متعلق کریں گے؟ یہ صفت سے متعلق کریں گے۔ وہ کیسے متعلق ہو جاؤ؟ آپ سے کوئی ایک عظیم کام انجام ہوا، ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، اب پھولے نہیں سماتے، اب کیا پیدا ہو جائیں گا؟ عجب، خود پسندی، ریاکاری۔ اگر آپ رب کی صفت کے اپنے آپ کو متعلق کر دیں گے، میں ایک عاجز بندہ، میں ایک کمزور بندہ، مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ قادر وہی ذات ہے، اسی کی قدرت کا جلوہ ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ سماعت، بصارت، اپنے سارے کے سارے صفات کو اپنی صفت مت سمجھو، رب کے سپرد کر دو، تو یقیناً اسی کو کہتے ہیں توحید صفاتی۔ یہ کیفیت کن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے؟ اولیاء اللہ کو۔ اولیاء اللہ کے اندر ایک کیفیت پیدا فرماتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری عبادت، میری قربانی، و محیای میری زندگی، اور میری موت یعنی میری وفات، سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اس طرح آپ نے صرف با حرف جار و مجرور کے ذریعے سے ایک اہم مسئلے کو آپ نے سمجھایا۔ اب آئیے الناس، کوئی سوچ سکتا ہے کہ الناس میں بھی ایسے یعنی مطلب ہے کہ بے شمار یعنی عرفان کے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ ال کتنے مرتبہ نہیں پڑھیں گے آپ؟ زندگی پڑھ پڑھ کے تھک گئے۔ ال الناس، یہی ال ہے نا؟
تو شمسیہ حروف شمسیہ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں آپ ان پڑھتے ہیں. الحمدللہ یہاں تو بہت سے کیونکہ جو مدرسے کے بانی ہیں شیخ تجوید مولانا شیخ محمد عبدالغفور علیہ رحمہ کہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس مدرسے کا فیضان عام کرے. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کا خصوصی فیضان اس مدرسے پر اللہ دائم و قائم رکھے. تو یقیناً تو الناس اصل میں ہے اصل میں ہے کیا لیکن یعنی حروف شمسیہ جب آ جاتے ہیں تو الف لام نہیں پڑھا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارے حروف تہجی میں صدارت کس کو حاصل ہے؟ الف کو حاصل ہے. تمام عالم حروف پر اسے صدارت حاصل ہے الف کو. یوں تو ہر حرف سے الف سے تعلق ہوگا ہر حرف کا، لیکن خصوصی تعلق کس کا ہے؟ لام کا ہے. یہ فرماتے ہیں سارے حروف میں الف سے حد درجے اتحاد، خلوص، اجتماع کس کا ہے؟ لام کا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ لام اور الف حد درجے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے کہ تو جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اسی کو کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ تعلق سے بھی ہو جاتا. تو اب اور ایک بات سن لیجئے کہ کیونکہ بہت سے یہاں پر قاری حضرات بھی ہیں بولیں گے ارے ہم تو پڑھے تھے الف پہ حرکت آ گئے تو حمزہ ہوتا، پھر بات کو الف بول رہے نا. ارے الف ہے تو آپ حمزے کی تعریف کریں گے نا، الف کے بغیر حمزہ ہو سکتا؟ تعریف کیا کر رہے؟ الف پہ حرکت آ جائے تو حمزہ ہوتا، تو الف پہلے ہوا نا. الف کا وجود ہی نہیں ہے تو حمزے کی تعریف کہاں سے کریں گے آپ؟ الف پہ یہ ناچیز بانی جامع کے فیضان سے کہہ رہا ہوں، اس میں نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ الف پہ جب حرکت آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جائے، اس لیے الف ہی کہتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھیے کہ فرماتے ہیں الف لام بہت دور ہے، بہت کافی دور ہے، پھر کیسے تعلق ہو گیا اس کو؟ لام تو کافی دور ہے، اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں. تو اس لیے تعلق پیدا ہو گیا کہ لام نے الف کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے صدارت دے دی. پڑھ رہے لام اپنے کو سب کچھ فنا کر دے رہا تو ملتا، ہم میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں ہوں تو سب کچھ ہے. جب تک فنا نہیں کریں گے تو بقا نہیں ملتی. تو لام کیا کیا؟ پڑھے لام، لیکن لام بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا، پہلے الف لکھنا پڑے گا تو لام لکھا جاتا. لام کیسا لکھتے؟ پہلے کیا کریں گے؟ الف پھر لام. تو لام نے الف کی عظمت کو برقرار رکھا تو وہ سارے حروف میں لام کو دوسری حروف کے مقابلے میں اس کو قربت مل گئی. اب یہ دونوں ملے تو کیا کمالات ہو گئے؟ لام الف بتائے. حضرت بتاتے ہیں اور بھی اب ان سارے نکات ہی سے تعلق رکھتا ہے نقطہ، گرچہ کی ترتیب اوپر نیچے ہوگی. وہ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمالات ہوئے، یہ دونوں کے اجتماع سے سارے حروف مل کر بھی وہ کمالات نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا، اور یہ اس لیے فرما رہے یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لام کے دل میں الف ہے. لام کے دل میں الف ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم ان کو چاہو گے تو تم کو نہیں چاہیں گا، بلکہ پہلے رب چاہتا ہے بعد میں بندہ چاہتا ہے. یحبو نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ الف کے دل میں لام ہے. الف کے دل میں لام کیا ہے؟ تو آپ جب ملا کے لکھیں گے تو آپ بیچارہ وہ الف ہی دکھتا ہے، لام دکھتا نہیں. خالی وہ ملانے کے واسطے وہ ان کیا ہو جاتا ہو. الگ لکھیں گے تو لام رہے گا، ملائیں گے تو کیا لکھتے آپ؟ الف ہی لکھیں گے. اب کیونکہ وہ بغیر ملائے کہ پھر وہ حرف پورا نہیں ہوتا، کلمہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ شوشہ دیتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے لام کے دل میں الف ہے تو الف کے دل میں کون ہے؟ لام ہے. تو اب یہ دونوں مل کے کیا کرے؟ ایک قینچی تیار کرے. یہ معرفت کی بات یہاں آ رہی ہے، تصوف کی. مقراس، آپ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ مقراس تیار کرے. کس کی؟ کاٹنے. کس کو کاٹنا؟ کاٹنا بھی ضروری ہے کہ ما سوی اللہ کے تعلقات کو کاٹنا. کاٹو. کس کو؟ رشتہ داریوں کو نہیں، انسانیت کو نہیں، بلکہ اللہ کے سوا جو تعلقات ہیں ان کو خطا کرو. یہ تصوف کی تعلیم، تصوف کی تعلیم یہی ہے. تو فرماتے ہیں اب یہ لام الف مل کے ایک قینچی تیار کرے. اس لیے اتنی قینچی، زبردست قینچی ہو گئی. لا الہ الا اللہ میں کتنے حرف ہے؟ کتنے حروف ہے؟ 12. 12 میں سے کتنی مرتبہ لام الف آیا؟ لا الہ الا 10 مرتبہ لام الف آیا بھائی میرے.
باقی ہو ہے، ہو بھی اسی کی اسماء میں سے بتایا گیا ہے، ہو جو ہا آ رہا ہے وہ بھی ہو وہی ہے۔ تو اب یہ جو لام الف سے جو کلمے کی جو قینچی بنائی گئی، ہر قسم کے تعلقات اگر واقعی کامل طور پر لا الہ الا اللہ کا جب کوئی یعنی مطلب ہے کہ ذاکر ہو جاتا ہے تو ہر قسم کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں اپنے یعنی حضرت ہی کے یعنی اس نقطے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے خانقاہوں میں اس لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ ما سوی اللہ کے تعلقات کو ختم کیا جائے۔ تو اس کا دف فرماتے ہیں یہ تو بات تھی لام پہلے آ جانے کی، لام پہلے آ جائے تو یہ کمالات تھے، الف پہلے آ جائے تو بھی کمالات۔ ال جیسے وہ کیسے ہوا؟ ال مانے یعنی اردو میں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اردو میں اس کا ترجمہ صرف سمجھا جاتا ہے، عربی میں انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے دا، اس لیے تو بتاتے ہیں کہ سیٹنگ کے اعتبار سے یعنی زبان سمجھنے کے اعتبار سے، ووکیبلری نہیں، الفاظ ذخیرے کے اعتبار سے اردو قریب ہے، عربی کو سمجھنے کے اعتبار سے انگلش قریب ہے، اس لیے انگریزی دان عربی جلد سیکھ سکتا ہے بشرطے کہ پڑھانے والا دونوں زبانوں سے واقف ہو۔ دا، لیکن دا میں اتنی طاقت نہیں ہے جو ال میں طاقت ہے عربی کی۔ یہ دونوں کے اتحاد سے محبت سے یہ طاقت پیدا ہو گئی۔ الف لام جنس کے لیے، الف لام استغراق کے لیے، الف لام عہد ذہنی کے لیے، الف لام عہد خارجی کے لیے۔ کیوں؟ یہ دونوں کے اتحاد سے الف لام۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہر جگہ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ دا پریز، یہاں ترجمہ کیا کرتے؟ آل دا پریز۔ کیوں؟ یہ ال کی دونوں آپس میں محبت کی اتحاد کی وجہ سے یہ کمالات پیدا ہو گئے۔ اور الرسول بول دیے، کئی رسول ہے لیکن پہلے سے تذکرہ آ رہا ہے، عہدی ذہنی خارجی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کسی ایک انسان کا ذکر کرا اللہ تعالیٰ، جن سے انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جس میں 4 صفات ہو، الا الذین آمنوا، آخر تک۔ یہ الف لام کون سا ہے؟ جنسی۔ جب دونوں ملے ایسے ایسے کمالات پیدا ہوئے۔ حضرت کا تبصرہ سنیے، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ مقاصد الاسلام فرماتے ہیں جب دونوں ملے ایسے ایسے کمالات پیدا ہو گئے، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت مل جائے تو ایسے ایسے خوارق کا ظہور ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اولیاء اللہ سے۔ کہ اولیاء اللہ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہی کا اجتماع ہوتا ہے۔ کس کا اجتماع ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کا۔ جب دونوں محبت کا اجتماع ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں کون ملتے ہیں؟ شیخ الاسلام ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی صورت میں یعنی ہم نے فیض بانٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت یعنی آپ کے رگو پہ میں سرایت کی ہوئی تھی۔ اب جب یہ سرایت کر جاتی ہے تو اس کی زندگی ساری کی ساری اتباع سنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جس زندگی کے جس پہلو کو بھی لے لے، اتنے بڑے عظمت کے مقام پر فائز ہے شیخ الاسلام۔ لیکن یاد رکھیے تواضع بھی کیسی ہے۔ تواضع یہ ہے کوئی کتاب لکھتے، کئی کتابیں 40 تک آپ کی تصنیفات ہے، اپنے شاگردوں کو سنا کر کہتے کہ اگر اس میں کوئی خطا ہے تو بولیے آپ لوگ کہ غلطی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، آج ہم معمولی علم آ جائے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، شاگردوں سے کہنے غلطی ہے تو بولیے بھائی۔ اتنی بڑی عجیب شخصیت ہے، مجدد وقت ہے، اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو بولیے، متنبہ کیجیے۔ کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو کہتے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ جب علم کم ہوتا ہے تو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، جب علم کے عظیم مقام پر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں اس لائق نہیں ہوں۔ جیسے کہ اگر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت اصرار کرنے لگا، وقت کے بڑے ولی تھے حال ہی میں، تو ان سے کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، بہت اصرار کرنے لگا، یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، فرمایا کہ چرواہے کو اتنی ہی بکریاں رکھنا چاہیے جتنی کی حفاظت کر سکے۔ چرواہے کو اتنی ہی بکریاں رکھنا چاہیے جس کی حفاظت کر سکے۔ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے تواضع۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں۔ جب اصرار بڑھ جاتا تو پھر آپ اس شخص کو مرید کرتے۔ یہ ہے تواضع،
یہ تواضع کس سے ملی؟ یہ سارے کے سارے صفات کس سے ملے؟ شیخ الاسلام کیا ددیال دیکھ لیجئے، ننیال دیکھ لیجئے کہ وراثت میں ملی۔ ایک تو یہ آپ کی اپنے زہد و ریاضت تو ہے ہی، مجاہد تو ہے ہی ہے، اللہ نے آپ کو ایسے عظیم خاندان میں پیدا فرمایا، ددیال کے اعتبار سے بھی، ننیال کے اعتبار سے، ددیال کے اعتبار سے فاروقی۔ شیخ الاسلام کے والد سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کتاب میں پڑھیں گے کتنے واسطے 39، اور شیخ الاسلام ملا کر 40۔ کیا مطلب؟ جب 40 ہوتا ہے تو ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کب ہوا؟ کہ جب مکے میں حرم میں علی اعلان نماز نہیں پڑھی گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہے، حق پر ہے تو پھر کیوں ہم ڈریں ان سے؟ 2 صفیں بنائی گئی اور حرم میں جا کر کھلے طور پر پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی، تو اللہ کے حبیب نے آپ کو کیا لقب عطا فرمایا؟ فاروق، جس سے حق و باطل میں فرق واضح ہو جاتا ہے، فاروق کا لقب دیا۔ جب وہاں 40 کا عدد ہوتا ہے تو انقلاب، اور یہاں 40 کا عدد ہوتا ہے تو دکن میں مختلف قسم کی برائیاں، اخلاقی، علمی، ساری برائیوں کا قلعہ اللہ نے جس ذات سے ختم کیا اسے شیخ الاسلام علامہ انور اللہ خان کہا جاتا ہے۔ یہاں 40 کے بعد ایک بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے، اور انہی کے اوپر بزرگوں میں ایک بہت بڑے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کہ جن سے جو سلسلے چلے، سلسلے چشتیہ صابریہ، سلسلے چشتیہ نظامیہ، اور کون بزرگ ہے جن سے دونوں سلسلے جاری ہوئے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شیخ علیہ رحمہ، جو آپ کے اجداد میں سے۔ اب ننیال میں کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک تو شاہ رفیع الدین قندھاری علیہ رحمہ، آپ کے جد ہیں، نانا۔ اور اوپر کے اجداد میں کون ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ رضوان، آپ کے ننیال میں سے۔ میں خصوصی سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں نے عرض کیا حضرت کی تواضع کا، حضرت کی تواضع کا ذکر کیا۔ یہ تواضع کس سے ملی؟ ننیال سے ملی۔ اور یہ باطل فرقوں کا قلعہ ختم کرنا دلائل کی روشنی میں، باطل کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنا، یہ سنت کس سے ملی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملی۔ یہ سنت کس سے ملی؟ امام احمد کبیر رفاعی۔ بولیں گے امام احمد کبیر رفاعی کا تو واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن وہاں کوئی تواضع کا واقعہ تو نہیں ہے۔ اب آدھا واقعہ سنیں، آدھا اب سن لیجئے۔ آدھا کیا واقعہ سنیں؟ آدھا بھی پورا ہی ہے وہ، لیکن اس کے بعد کا واقعہ نہیں سنیں۔ اور کون سا واقعہ؟ سید کبیر احمد رفاعی علیہ رحمہ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب زیارت کے لیے جلوگر ہوتے ہیں تو ایسی محبت بھرے انداز میں حضور کی بارگاہ میں اشعار پڑھتے ہیں۔ جب میں دور تھا تو عربی اشعار کا مفہوم ہے، تو میری روح آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتی تھی، آج میں خود حاضر ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اپنا دست اقدس بڑھائیے۔ تو اللہ کے حبیب کا دست اقدس حقیقت میں جعلی مبارک سے نکل گیا، جس کو آپ نے بوسہ دیا، اور اس وقت بتایا گیا کہ کئی اولیاء اللہ، 80 سے 100 اولیاء اللہ نے اس دست مبارک کو دیکھنے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔ انہی میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پڑھ لیجیے۔ ان اولیاء اللہ میں جو یہ واقعہ پیش آیا کہ جو اللہ کے حبیب کے دست مبارک کو دیکھا، تو ان میں کون ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے ہم اثر ہے۔ کون؟ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ۔ یہ واقعہ تو سبھی جانتے ہیں، تقریباً جتنے بھی علماء ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اب کیا ہوا سنیے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ مسجد نبوی کے روضہ مبارک کے یعنی دروازے پر آ گئے، جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، اس فرش پر نیچے لیٹ گئے۔ فرمایا کہ اے جھاجیو، اے زیارت کرنے والو، پرواہ مت کرو، مجھے کھدل کر چلے جاؤ۔ نفس سے خطاب کرنے لگے، اے احمد کہیں نہ سمجھنا اللہ کے حبیب کے دست اقدس کو بوسہ دے کر تو بڑا ہو گیا ہے۔ اے نفس یہ نہ سمجھنا، غرور نہ کرنا، اس لیے اپنے غرور کو توڑتے ہوئے کہ نفس میں عجب پیدا نہ ہو جائے، نیچے لیٹ جاتے ہیں تاکہ حاجیوں کے قدم لگتے ہو جائے، تاکہ زیارت کرنے والوں کے قدم لگتے۔ یہ ہے تواضع۔ یہ تواضع ورثے میں کس کو ملی؟ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد اللہ شاہ فاروق علیہ رحمہ۔ آئیے میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ میں وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ شیخ الاسلام نے اس تصوف عرفان کے ان حقائق
دقائق بیان کرنے کے لیے سورۃ الناس کا انتخاب کیوں فرمایا؟ آپ نے اکثر علماء سے بات سنی کہ جو بات جو عقیر میں بیان کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، ورنہ قرآن کی ہر بات تو دل میں بیٹھنے کے لائق ہے، بیٹھنا چاہیے شروع سے آخر تک۔ ہر بات قرآن اسی کے لیے اترا کہ ایک بات کو دل میں رکھے، دوسرے کو فراموش کرنے کے لیے قرآن نہیں اترا۔ لیکن جب آخری بات ہوتی ہے تو بہت انتہائی حد درجے اس پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آخری بات کیا ہے؟ سورۃ الناس، قرآن کی کا آخری سورہ۔ یہ جو ایک عرض کر رہا ہوں یہ شیخ الاسلام بانی جامیہ علیہ الرحمہ کے فیضان سے، ان کا فیضان نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ میں نہ آپ دکھائی دیتے۔ یہ روشنی جو دکھائی دے رہی ہے شیخ الاسلام ہی کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ تو انہی کے فیضان سے میں چند اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ چند کلمات عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس لیے اس سورہ کو منتخب فرمایا کہ اس میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ اپنے دل کو کس سے محفوظ کرو؟ شیطان کے وسوسے سے محفوظ کرو۔ اسی پہ بات ختم ہو رہی نا قرآن کی۔ اندازہ لگائیے جس دین کی یہ تعلیم ہے، جس کتاب کی یہ تعلیم ہے کہ قلب کی وسوسے سے حفاظت کی جائے تو اپنے کردار کو برائیوں سے کتنا بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی تصوف کی تعلیم، یہی تصوف کا خلاصہ ہے کہ دل کو جب وسوسے سے بچانے کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے اور تعوذ پناہ مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اپنے عمل اور کردار کو برائیوں سے کس حد درجے روکا جائے، یہ قرآن اس پر زور دیتا ہے۔ اس لیے اختتام کس پر ہو رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس۔ آپ اعلان کر دیجئے حبیب، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، کس بات سے؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، الخناس جو چھپ جانے والا، پیچھے ہٹنے والا۔ کیا مطلب؟ جو ہی ذکر الہی کیا پیچھے ہٹ جاتا، نہیں تو دل پہ یعنی اس کی سونڈ ڈال کر بیٹھ جاتا۔ شیطان کس پہ؟ اصل کیا ہے؟ دل ہے، اس پہ قبضہ کرتا۔ اولیاء اللہ کی ساری تعلیم کا نچوڑ کیا ہے؟ دل کی حفاظت۔ دل پہ یہ کیا کرتا ہے؟ بلکہ بخاری شریف کی روایت سے بھی ثابت ہے کہ اپنے دل کی سونڈ ڈال کر رہتا ہے کہ تاکہ قبضے میں لیا جائے۔ جو ہی ذکر الہی کیے ہٹ جاتا، ہٹنے والا، پیچھے ہٹنے والا، چھپنے والا۔ تو اس کا الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا لوگوں میں سے ہو، یعنی انسان ہوتے ہوتے نفس کی اتباع کر کے، شیطان کی اتباع کر کے وہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا شیطان سے ہو۔ بلکہ شیخ الاسلام نے ایک روایت کو بیان کیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شیطان یہ شیطان سے بھی سخت ہے۔ اس کی تشریح فرماتے ہیں کیونکہ ظاہری جو شیطان جنس سے نہیں ہے، اس لیے آپ احتیاط کریں گے، یہ آپ کا جنس کا ہے، اس لیے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے انسانوں کا شیطان کو شیطان سے خطرناک ہوا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اب آخری بات جو ہو رہی ہے قلب کی حفاظت کی وسوسے سے۔ جب جس دین میں یعنی جس کلام میں یعنی دل کی حفاظت پر اتنا زور دیا گیا کہ وسوسے سے حفاظت کی جائے تو برے اعمال سے اور حد درجے احتراز کیا جائے۔ اور ایک اہم بات عرض کروں، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ جو کئی فضیلتوں کے جامع ہے، فضیلت جنگ علیہ الرحمہ ہی کے فیضان سے عرض کروں، اور یہ اس سے پہلے کون سا سورہ ہے؟ سورہ فلق۔ اور یہ دونوں سوروں کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان دونوں سوروں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ بچاؤ کا بڑا عظیم ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو آج جو لوگ بہت پریشان ہیں کہ لیکن یہ کہ سب یہ کب یاد آتا ہے؟ ساری یعنی مطلب ہے کہ ہر قسم کے ظاہری تدابیر کرنے کے بعد دعائیں آ جاتی ہیں۔ دعائیں پہلے اول وقت یاد آنا چاہیے۔ تو سنیے، تو اب قل اعوذ برب الفلق، اس میں بھی تعوذ، اس لیے دونوں کو ملا کے کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین، یہی کہا جاتا ہے نا، جو کہ یعنی وہ چیزیں کہ جس میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو معوذتین میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی بتائیے؟ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، اس کی برائی سے، یعنی مطلب ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب،
رات کی تاریکی سے جب کہ چھپ جائے. عموماً جادو وادو عام طور پر اس وقت کیا جاتا ہے، اور بہت سی برائیاں وغیرہ، ڈکیتی، چوری وغیرہ، ہر قسم کی چیزیں اس میں شامل ہیں. امین شر غاسق اذا وقب، امین شر النفاثات فی العقد، اور جو گنڈے تعویذ وغیرہ میں پھونک کر جادو کرنے والی گھیروں میں، شر نفاساتی پھونکنے والیوں کے شر سے، عقد یعنی جو مطلب ہے کہ جو بالوں وغیرہ یا مختلف قسم کے گھاٹیوں میں جو جادو کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے ان کے شر سے. امین شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب کہ حسد کرے. کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ 4. اور قل اعوذ برب الناس میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی. کون سی چیز ہے وہ؟ شیطان کے وسوسے، شر سے، وسوسے کی شر سے. اب غور کیجئے، جب 4 چیزیں ہوں گی تو سخت ہوں گی نا بھائی. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے پناہ مانگ رہی ہے تو سخت ہوگی، لیکن وہ 4 چیزوں کے مقابلے میں جس ذات کی صفت کی پناہ مانگی گئی وہ صفت ایک ہی ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کے معنی ہے رات کی تاریکی سے جو صبح پھٹتی ہے. اپنی صبح کیوں نہیں کہہ دی گئی؟ اس میں راز ہے، اس میں نقطہ ہے. ڈائریکٹ صبح ہی کہا جا سکتا تھا نا. قرآن کریم کے ایک کلمے کو نکال کر دوسرا کلمہ کہہ دیا جائے تو وہ جو مقصود الہی ہے ختم ہو جائے، مقصود الہی ہے ختم ہو جائے. تو اس لیے صبح نہیں کہا گیا. فلق معنی چیر کے نکلنا، جیسے ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ حب دانے کو چیرنے والا ہے. دانہ کیسے چیر کے؟ معمولی مولکا ہے، زمین کو چیر کے نہیں کر رہا. فالق، فلق سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے اتنی ساری پریشانیاں، جس طرح یہ تاریکی سے رات نکلی ہے، میری زندگی بھی ایسے ہی نکل جائیں گی مصیبتوں سے، جادو سے، اس سے، شر سے، فلاں سے، تمام چیزوں سے، حاسدین کے شر سے سب نکل جائے گی. اشارہ ہے. لیکن رب الفلق ایک ہی صفت، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ساری مصیبتوں سے بڑھ کر یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، برداشت کر لیا تو مرتبہ بڑھ گیا، بلکہ جو جتنی مصیبتوں میں رہا وہاں اتنا اعلیٰ مرتبہ. کل قیامت کے دن سب سے بڑھ کر یعنی اجر کس کو ملے گا؟ مصیبت زیادہ لوگوں کو ملیں گا نا. بلکہ جن کو کبھی بلا نہیں تھے، جن کو مصیبت نہیں آئی تھی لیکن نیک لوگ تھے، وہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم پر بھی مصیبتیں آتی، ہمارے ہونٹوں کو قینچیوں کی طرح کاٹ دیا جاتا، ہمیں صبر کی توفیق دی جاتی. آج جو اہل بلا کو جو ثواب دیا جا رہا ہے ہمیں بھی ملتا. تو وہاں لیکن اندازہ لگائیے کہ کیونکہ ہر قسم کی گناہ کی جڑ وسوسہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنی ایک صفت نہیں، اللہ نے 3 صفتوں کو ذکر فرمایا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. برب الناس، وہاں برب الفلق ایک ہی. تو کیوں؟ وہاں اس سے خطرناک گناہ ہے. دنیا کے مصائب سے بڑا، دنیا کی مصیبت آ جائے تو اتنی بڑی مصیبت نہیں، سب سے بڑی مصیبت وسوسے کی بنیاد پر جو گناہ کریں گے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. وسوسہ آنا برا نہیں ہے، آیا چلے آ رہا، اس کے بھی بارے میں شیخ الاسلام نے روشنی ڈالی ہے، لیکن اس کا شر کیا ہے؟ اس وسوسے کو آپ عمل میں لائیں گے تو شر ہے، اس وسوسے کے مطابق عمل کریں گے تو شر ہے. یہ خطرناک ہے. کیوں؟ یہ جو 4 چیزیں ہیں اس سے دنیا تباہ ہوتی. صبر کر لیے تو دنیا بن جاتی، آخرت بن جاتی. یہ 4 چیزوں سے دنیا تباہ ہوگی اور اس سے آخرت خراب ہوگی. یہ جو شر ہے یہ آخرت کو خراب کرنے والا ہے. اس لیے اب اور ایک نقطہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ شیخ الاسلام نے جب قل اعوذ برب الناس کیسی عرفانی نگاہ تھی، انتقام فرمایا، تو حضرت نے اگر بیان کرتے تو پھر لوگوں کو پڑھنا مشکل ہو جائے، اور کئی جلدوں میں لکھتے. ورنہ حضرت جتنی ضروریت ہے ہر چیز کو ضرورت کے مطابق لکھنا مناسب ہے، تو تاکہ لوگ استفادہ کر سکے. تو چنانچہ اس لیے کہ ورنہ اس سے بڑھ کر بھی نکات ہو سکتے ہیں. تو حضرت کی نگاہ اس لیے ایسی تھی کہ اس کا انتخاب فرمایا کہ یہاں آپ نے غور کیا کہ اس میں جو 5 مرتبہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو بتایا گیا کہ یہ اس میں بتایا گیا کہ ناس، پہلا ناس
عموماً سبھی داخل ہے اس میں، خصوصیت سے بچے. انسان کے جو زندگی کے جو اطوار ہے 3 ہیں اور حالتیں 2 ہیں. 3 اطوار کون سا ہے؟ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا. حالتیں کیا ہے؟ نیک و بد. بچپن ہو کہ لڑکپن ہو کہ جوانی ہو، نیک ہوگا یا بد ہوگا. اس اعتبار سے 5 مرتبہ ناس ہے اور ترتیب وہی ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچپن، تربیت، پالنا، پوسنا. تربیت ہر ایک مطلب ایک زندگی کی اسٹیج میں چاہیے، خصوصیت سے بچپن میں. اس لیے اللہ نے اپنی کون سی صفت کو ذکر فرمایا؟ رب الناس. اب بڑے ہو گئے، بڑے ہوتے سیاست شروع. سیاست کا مطلب ہے کہ مختلف ہونا، پور ہونا، فلاں ہونا. تو اب لہٰذا ملک الناس کے اعتبار سے مناسب ہے. یہ ساری تمہارا پور ختم ہونے والا ہے، عارضی ہے. حقیقی مالک وہی ہے، وہی پور والا ہے. ملک الناس، اس کی بارگاہ کو تھام لو، اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. یہ دنیا کی ساری وزارتیں وغیرہ کچھ کام آنے والی ہیں. ملک الناس. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یوں تو ہر زمانے میں اللہ کے بارے میں جانا، لیکن عبادت کا خیال زیادہ کب آتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے. نیک لوگوں کی تو نیکی بڑھ جاتی ہے، کئی بد لوگ بھی درست ہو جاتے ہیں. اس لیے بڑھاپے کے اعتبار سے الہ الناس. اب نہیں کہ بڑھاپے میں بات ارے ہر مرتبہ کرنا ہے. یقیناً جب معلوم ہو جائے گا تو اب جانے کا وقت آ گیا تو اس کی عبادت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے نوافل بڑھ جاتے ہیں، اس کی للائت بڑھ جاتی ہے، ذکر کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ہر چیز بڑھ جاتی ہے. الہ الناس. اب اس کے بعد وسوسہ کس کو زیادہ ڈالنے کی کوشش کرتا؟ بد کو نہیں. میرا کام تو کر رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بدکاروں کو وسوسہ نہیں ڈالتا، رہے تو میرے کام میں ہی لگا ہوا ہے، یہ تو اس سے خوش ہوتا ہے. ارے ان کو ڈالو. اس کو نیکوکار. نیکوکار اس لیے تو بتایا گیا اس کا کام تو وسوسہ ڈالنا ہے، لیکن وسوسے پہ عمل کرنا نیکوں کا کام نہیں ہے. شریع وسواس سے کرنا بتایا گیا کہ الناس عباد و زہاد. کیوں؟ کہ چوروں کو نہیں ڈالتا، فاسقوں کو فاجروں کو نہیں ڈالتا. ڈالتا تو کس کو؟ نیک. نیک کیا کرتا ہے؟ متنبع ہو جاتا ہے. متنبع ہوتا ہے جب تقوی پرہیزگاری کے دامن کو تھامتا ہے. یعنی تو ہوتا کیا ہے؟ اب شیطان بھی ڈرنے لگتا ہے. شیطان بھی ڈرنے لگتا ہے تو کون سی فہرست میں آ جاتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. بے شک میرے بندے تو ان پر تیرا کوئی دو نہیں چلتا. اب اس کے بعد اگر کوئی اس وسوسے پہ عمل کرتا ہے، اس سے شر سے نہیں بچتا ہے، تو وہ خود کیا بن جاتا ہے؟ شیطان، ڈپٹی شیطان بن جاتا ہے. من الجنتی والناس. یہ وسوسہ ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے، یعنی آدمی بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ ارے بہت پڑھا کہا جاتا ہے، چل تفریح کو. ارے بہت نمازی بن گیا، کہیں مسجد سے نکال دیتا، کہیں مسجد سے جانے سے روک دیتا، کہیں مدرسہ جانے سے روک دیتا. یہ کون ہے؟ یہ انسانوں کا شیطان ہے. یہ انسانوں کا شیطان ہے. تو اس طرح یعنی شیخ الاسلام نے یعنی اس تصوف اور معرفت کا سرار کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آخری اس صورت کا انتخاب فرمایا کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ کہ ہم پر شیخ الاسلام کا فیضان عام کرے، اور خصوصاً اس مدرسے میں شیخ الاسلام کا فیضان عام کرے. یہاں کے سارے متعلقین اساتذہ ان کے اندر اللہ کو پیدا کرے. ہم گنہگاروں کو شیخ الاسلام کے اس عرس کے برکت سے اور آپ کے یعنی اے اللہ آپ کی عرفان و معرفت اور کی برکت سے اے اللہ ہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں جو پریشان حال ان کے پریشان کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت کلی شفا عاجلہ عطا فرما. اور مولانا شیخ محمد عبد الغفور علیہ الرحمہ کے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا ان کا جس مقصد سے اللہ یعنی انہوں نے اس مدرسے کو کھولا ہے، یا اللہ یعنی ان کے متعلقین یا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کے انہیں توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.